بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأجماع جبال. وقال ابن سيرين كانوا لا يزمنون من النفحة ويزمنون من رب العنان. وقال حماد لا يزمن من النفحة إلا أن يمسك إنسان الدابة. وقال شريح لا يزمن مع عاقبة أن يجذبها فتضرب برجلها. وقال الحكم وحماد إذا ساق المقارئ حمار عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتابها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها متنسلا لم يزمن. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بلتزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء وأكلها جبار والمعدن جبار والبيت والبير جبار وسجدها الهم. باب الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. یہ باب ہے العجماء والجبار. اس حدیث کا ایک بڑا حصہ پہلے گزر چکا ہے اور وہاں میں نے یہ کیا تھا کہ العجماء والجبار کے معنی یہ ہے کہ اجماء کہتے ہیں حیوان کو اور جبار کے معنی یہ کہ حجر ہے، یعنی حیوان اگر کسی کو نقصان پہنچا دے تو وہ نقصان حجر ہے، اس کا زمان کسی کے اوپر نہیں آتا. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ حیوان کسی کے قبضے میں نہ ہو، کسی انسان کے قبضے میں نہ ہو، بلکہ ویسے ہی آزاد پھر رہا ہے اور وہ کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے تو اس میں کسی کے اوپر زبان نہیں آتا. لیکن اگر وہ کسی کے قبضے میں ہو تو اس کے بارے میں تفصیل ہے. وہ یہ کہ اگر کوئی شخص جانور کے اوپر بیٹھا ہے، سوار ہے، تو اس صورت میں اگر وہ جانور اپنے منہ سے کسی کو نقصان پہنچائے تو اس کا زمان اس راکب کے اوپر آتا ہے. لیکن اگر پیچھے لات سے کسی کو مار دے، لات مار دے کسی کو، تو اس کا زمان نہیں آتا. تو یہ تو اس راکب کی تفصیل ہے. اگر کوئی قائد ہے جو آگے سے اس کو چڑھا رہا ہے تو بھی اس کا حکم یہی ہے کہ اگر منہ سے وہ کسی کو نقصان پہنچائے آگے کی طرف سے تو اس کا زمان اس کے اوپر نہیں آتا چڑھانے والے پر. لیکن اگر پیچھے سے کسی کو لات مار دے تو اس کا زمان راکب پر آتا ہے جبکہ منہ سے مارے. لیکن اگر لات سے مارے پیچھے سے تو پھر اس کا زمان نہیں آتا قائد کے اوپر. اور اگر قائد ہے جو پیچھے سے چڑھا رہا ہے تو اس صورت میں پیچھے سے چڑھانے والے کا لات مارنے کی صورت میں بھی زمان آئے گا کیونکہ وہ پیچھے سے چڑھا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اگر کسی کا وہ کی ملکیت ہے اور ایسا وقت ہے کہ جس میں عام طور سے لوگ جانوروں کو باندھ کر رکھتے ہیں جیسے رات کا وقت، تو اس وقت میں اگر وہ اس نے باندھا نہیں اپنے جانور کو اور پھر وہ کسی کو نقصان پہنچا دے تو اس کا زمان اس کے اوپر آئے گا. اور اگر دن کا وقت ہے جس میں کہ باندھ کر رکھنا معروف متعارف نہیں ہے تو اس صورت میں وہ اگر کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے تو اس کا زمان بھی اس کو بنائے. یہ سب تفصیلات ہیں اس میں. تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک صورت بیان کی ہے ترجمہ الباب میں اور وہ ہے لات مارنے. تو کہتے ہیں قال ابن سیرین، حضرت محمد بن سیرین کا فرمانا ہے کانوا لا یؤمنون من النفحہ. یہ فقہا اور قاضی زمان نہیں عائد کرتے تھے نفحہ سے. نفحہ کے معنی وہی ہے لات مارنا، پیچھے سے اگر لات مارے جبکہ سوار اس کے اوپر خود سوار ہو یا آگے سے قیادت کر رہا ہو. وہ یغمنون من رد العنان، لیکن زمان عائد کرتے تھے راکب کے اوپر وہ لگام موڑنے سے کہ ایک دم سے چلتے چلتے راکب نے اس کی لگام موڑی، لگام موڑنے کے نتیجے میں کسی کو نقصان پہنچ گیا تو اس کا زمان راکب کے اوپر آئے گا. وقال حماد لا يضمن من النفحہ،
اور حماد عبداللہ علیہ کا کہنا بھی یہی ہے کہ نفع سے یعنی لاکھ مارنے سے زمان نہیں ہوتا، اللہ ان ينفس انسان الدابہ، اللہ یہ کہ کوئی شخص کسی دابہ کو نقص کرے، چوکا لگائے اور اس کے نتیجے میں وہ ایک دم سے لاکھ مار دے کسی کو، تو پھر ضامن ہوگا ناقص۔ اور یہ سب حنفیہ کے یہاں بھی یہ بات یہی صورت ہے۔ وقال شریح لا يضمن ما عاقبت ان يضربها فتضرب برجلها، اور حضرت شریح کہتے ہیں کہ کسی پر زمان نہیں آئے گا جبکہ اس نے بدلہ لیا ہو جانور نے، یعنی جانور کو کسی نے مارا پیچھے سے، سمجھے نا، اس کے نتیجے میں اس نے لاکھ مار دی اس کو، تو اس صورت پہ بھی زمان نہیں آئے گا کیونکہ اس نے خود اس کو اکسایا مارنے کے اوپر۔ وقال حکم و حماد اذا ساق المقاری حمارا علیہ امرأۃ، حکم اور حماد کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص چلا رہا ہے مکاری، یہ جو کرائے پر جانور چلاتے ہیں، وہ کوئی گدھا چلا رہا ہے جس کے اوپر عورت سوار ہے، گدھا کرائے پر لیا کسی عورت نے اور وہ پیچھے سے جو گدھے کا مالک ہے وہ اس کو چلا رہا ہے، اب وہ عورت گر جاتی ہے اس سے گدھے پر سے، تو لاش آ رہی تو مکاری کے اوپر کوئی زمان نہیں ہے۔ وقال الشعبی اذا ساق دابۃ فاصابها فهو ضامن، اور حضرت شعبی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دابہ کو پیچھے سے ہٹایا اور اتنی زور سے ہٹایا کہ اطابہ اس کو تھکا دیا، بہت تیز دوڑایا اس کو، اور اس تیز دوڑانے کے نتیجے میں وہ کسی کو نقصان پہنچا دیا اس نے، اور وہ ضامن، تو پیچھے سے وہ ہٹانے والا ہے وہ ضامن ہوگا لما اصابہ، اس زخم کا جو وہ لگائے، وہ جانور لگائے۔ وہ انسان خلفہ مترسلا، اور اگر پیچھے سے چلا رہا تھا مترسلا یعنی اطمینان کے ساتھ جس میں کوئی تیزی نہیں تھی، تو پھر اس میں ضامن نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ سارے احکام تو جانوروں کے ہیں، لیکن جو گاڑیاں ہیں جیسے کہ کار ہے یا موٹر سائیکل ہے، تو اس میں آگے اور پیچھے کا کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ جو چلانے والا ہوتا ہے وہ پوری گاڑی اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، لہٰذا اگر وہ پیچھے سے نقصان پہنچائے یا آگے سے پہنچائے ہر صورت میں ضامن ہوگا۔ جی باب من قتل ذميا بغير ظلم، وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. باب لا يقتل المسلم بالكافر. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت أبا جحيفة قال سألت عليا رضي الله تعالى عنهم هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ قال العقل وكتاب العدل وأن لا يقتل مسلم بكافر. باب إذا لقم المسلم يهوديا عند الغرب. رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفرقوا بين الأنبياء. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لقم وجهه فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لقم في وجهه. قال ادعوه فدعوه. قال لم لقمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر. قال فقلت على محمد صلى الله عليه وسلم فأخذتني غضبة فلقمته. قال لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يسحقون يوم القيامة فيكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخر بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بسعفة السور. یہ حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے، حدیث تو پہلے گزر گئی ہے، لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص نے یہودی کو تھپڑ مارا تھا، آپ نے تھپڑ پر قصاص نہیں دیا، تو یہ حنفیہ کے دلیل ہے اس بارے میں کہ تھپڑ وغیرہ پر قصاص نہیں ہوتا، کیونکہ تھپڑ کے اندر مماثلت نہیں ہو سکتی۔ البتہ جس شخص نے ظلماً کسی کو مارا ہو تو اس کو کوئی تعزیری سزا دی جاتی ہے۔ جی
بسم الله الرحمن الرحيم. كتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. فقال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذلك. ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الزبيدي وحاء قال وحدثنا قيس بن حفص قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد بن الزبيدي وقال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ثلاثا أو قول الزور، فما زال يقلدها حتى قلنا ليته سكت. وبه قال حدثنا محمد بن حسين بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا شيبان عن سراج عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم اليمين والغموس. قلت: وما اليمين والغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رجل: يا رسول الله هل آخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن بالإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء بالإسلام أخذ بالأول والآخر. باب قتل المرتد والمرتدة. وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم: تقتل المرتدة واستتابتهم. وقال عبداللہ ابن عمر اور زہری اور ابراہیم نخعی کا قول نقل کیا ہے تو مرتدہ کو بھی قتل کیا جائے گا. مرتد کی سزا تو قتل ہے اگر مرد ہے تو سب کے نزدیک. البتہ مرتدہ عورت کے بارے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، مرد کو کیا جائے گا. ان حضرات کا قول نقل کیا ہے امام ابو حنیفہ کے خلاف، تو ان کا قول ہے کہ مرتدہ کو قتل کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول یہ ہے کہ در حقیقت عورت جو ہے وہ مقاتلہ میں سے نہیں، یعنی وہ لڑنے کے قابل نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے جنگ جب ہو کافروں سے تو عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو جب بالکل کھلا جہاد ہو رہا ہو اس وقت میں بھی جب عورت کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے تو ارتداد کی حالت میں بھی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ قول ہے امام ابو حنیفہ کا. اور کوئی ایسی مثال ہے نہیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہ جس میں عورت کو ارتداد کی وجہ سے قتل کیا گیا ہو. آپ نے جو فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ فرمایا. تو اس میں لوگ داخل جو جس کو جنگ کے اندر قتل کیا جائے ہے. وقال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله وأولئك هم الضالون. وقوله: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال: ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة لا جرم يقول حقا أنهم في الآخرة إلى قوله: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبه قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: أتي علي في ثلاثة فأحلقهم فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم فقال: لو كنت أنا لمحركم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه.
یہ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس کچھ زنادقہ لائے گئے تھے. زنادقہ زندیق کی جمع ہے اور یہ اس سب کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتا تو ہے مسلمان لیکن اس کے عقائد جو ہے وہ کافرانہ ہے، تو اس کو زندیق کہتے ہیں. کہ حضرت علی کے زمانے میں یہ سبائی لوگ تھے جو عبداللہ بن سبا کے پیروکار تھے اور ان کے عقائد جو تھے وہ کچھ مجوسیوں سے ملتے جلتے تھے اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو آگ میں جلایا. یہ بات عبداللہ بن عباس کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو میں ان کو جلاتا نہیں. اس واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے کسی کو عذاب نہ دو. یعنی آپ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو آپ کا عذاب دیں. البتہ میں ان کو قتل کرتا ہے. اس واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد دینہ جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا ابو هريرة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعريين احدهما عن يمينه والاخر عن يساره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاق فكلاهما كان فقال يا ابا موسى او قال يا عبد الله بن قيس قال قلت والذي بعثك بالحق ما اطلعني على ما انفسهما وما سالت انهما يكتبان العمل فكاني انظر الى سواته تحت شفته قال فقال لا أو قال لا نستعمل على عملنا من أراد ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو قال يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن الجبل فلما قدم عليه ألقى له رسالة قال انزل إلى رجل عنده موسى قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا أجلس حتى يفصل قضاء الله ورسوله 3 مرات فأمر به فقتل ثم تذاكر قيام الليل فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنام وأجد في نومتي ما أمر في قومتي. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وہ معی رجلان من الاشعری، میرے ساتھ میرے قبیلے اشعار کے 2 آدمی بھی تھے. ان میں سے ایک میرے دائیں طرف تھا دوسرا بائیں طرف تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسواک کر رہے تھے. فکلاہما سأل، تو ان دونوں میں سے ہر ایک نے سوال کیا. سوال یہاں پر سوال کا معقول معذوف ہے، یعنی ہر ایک نے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں کوئی عامل بنا دیں کہیں پر، عامل بنانے کا سوال. تو فقال یا ابا موسیٰ، تو حضور نے فرمایا کہ میری طرف خطاب کر کے اے ابو موسیٰ، یا فرمایا عبداللہ بن قیس قال قلت والذی بعثک بالحق ما اطلعنی علی ما فی انفسہم، کہ قسم کھا کر کہا کہ مجھے ان لوگوں نے بتایا نہیں تھا جو ان کے دل میں تھا. جب میں ان کو لے کر آیا تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ ہم عامل بننے کا سوال کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ فکانی انظر الی واقعی تحت شفتی قلقا، تو کہتے ہیں مجھے منظر وہ اس طرح یاد ہے کہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا مسواک ہے جو اس کے نیچے آپ کے ہونٹ مبارک کے نیچے قلقا وہ کھسک گیا ہے. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ لن او قال اللہ نستعمل علی عملنا من اراد، ہم اپنے عمل پر کوئی ایسا آدمی نہیں رکھتے جو اس کو لینا چاہتا ہو. اور اس لیے بلاکن اذهب انت یا ابا موسیٰ، لیکن آپ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ سے کہ تم چلے جاؤ، یا فرمایا کہ تم چلے جاؤ یمن کی طرف، یعنی یمن کے حصے پر ان کو عامل بنا دیا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو. ثم اتبعه معاذ بن الجبل، پھر اس کے پیچھے بھیجا معاذ بن الجبل. یمن کے 2 حصے تھے، ایک حصے پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو عامل بنایا، دوسرے حصے پر معاذ بن جبل. فلما قدم علیہ تو القى له وسادۃ، تو جب حضرت معاذ آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس کسی وقت، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کے لیے تکیہ رکھا. قال انزل، اور کہا کہ اتر جائیے. وإذا رجل عنده موثق، تو اچانک حضرت معاذ نے دیکھا کہ ایک شخص بندھا ہوا بیٹھا ہے وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس. قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تحول. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ یہ شخص یہودی تھا، اسلام لے آیا تھا، پھر وہ یہودی بن گیا دوبارہ. قال اجلس، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ آئیے بیٹھ جائیے. تو حضرت معاذ نے کہا لا اجلس حتى يقتل، میں بیٹھوں گا نہیں جب تک کہ اس کو قتل نہ کر دیا جائے. قضاء اللہ و رسولہ 3 مرتبہ یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول کو فیصلہ ہے. فامر به فقتل ثم تذاکر قیام اللیل، پھر آپس میں ان کی گفتگو ہوئی قیام اللیل کے بارے میں. تو ان میں سے ایک نے کہا
کہ میں تو کھڑا بھی ہوتا ہوں، یعنی نماز بھی پڑھتا ہوں، انام سوتا بھی ہوں، وہ عبدو کی نومتی ماں عبدو کی قومتی، اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے سونے میں بھی وہی امید رکھتا ہوں جو کھڑے ہونے میں رکھتا ہوں، یعنی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سونے میں بھی اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرتا ہوں. جی باب قدر من على قبول الفرائض وما نسبوا الى الرده. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خير عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا ابا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. باب إذا عرض الذمي وغيره بسد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجح نحو قوله السلام عليه. وبه قال حدثنا مطلب حدیث کو روایت کر رہے ہیں جو بار بار گزری ہوگی آپ کے سامنے کہ یہودی جو ہیں وہ السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے. تو یہ تعریف تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو امام بخاری اس پر باب یہ قائم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ذمی جو ہے وہ صراحتاً تو صبر نہ کرے لیکن کنایتاً کرے تو اس صورت میں اس کے اوپر مرتد کے احکام جاری کرتے، یا مرتد تو خیر وہ قاتل تو ہے ہی وہ، لیکن اس کو ذمہ منتقل نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. البتہ اگر کوئی صراحتاً صبر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس میں فقہاء کا اختلاف رہا ہے. امام شافعی وغیرہ یہ فرماتے ہیں جو اس کا ذمہ منتقل ہو جاتا ہے، یعنی وہ ذمہ نہیں رہے گا، اس کی جان مال محفوظ نہیں رہے گی اور اس کو قتل کیا جائے گا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مسلک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے نتیجے میں اہل ذمہ کا ذمہ منتقل نہیں ہوتا، وہ پھر بھی ذمہ باقی رہتے ہیں اور ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، دوسری سزائیں کی جائیں گی. سمجھے نا؟ لیکن بعد میں پھر کچھ فقہاء حنفیہ نے بھی شافعیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. جی وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن انس بن مالك قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول قال السلام عليك قالوا يا رسول الله ألا نقتله قال لا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. وبه قال حدثنا ابو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم فقلت بل عليكم السلام واللعنة فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الصدق في الأمر كله. قلت أولم تسمع ما قالوا قال قلت عليكم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن انس قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود اذا سلموا على احدكم انما يقولون سلام عليكم فقل عليه. باب. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمر قال حدثني شقيق قال عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم كاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قومه فادموه فهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول رب اغفر لي لقومي فانهم لا يعلمون. باب قتال الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة قال حدثنا سويد بن غفلة قال عن ابن رضي الله تعالى عنه وعنهم إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخذ من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب قلعة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم حزنا لمن قتلهم يوم القيامة.
وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه فسألاه عن الحرورية أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما الحرورية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحسرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو قال حناجرهم يملكون من الدين كملك ملوك السام من الرمية فينظر الظالم إلى سهمه إلى نفسه إلى لساته فيتمارى في الذوق هل علق بها من الدم شيء. سمجھئے میں یہ گزری حدیث یہ خوارج میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جو کھلے کافر تھے ان کے عقائد کافرانہ تھے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے عقائد کافر کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا عقائد ان کے اتنے خراب نہیں تھے جن کے کفر تک پہنچ جائیں لیکن مسلمانوں سے قتال کرتے تھے اس واسطے قتال ہر صورت میں دونوں سے کیا گیا دونوں قسم کے خوارج سے کیا جی. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر عن ابان حدثني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم وذكر الحرورية فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية باب من ترك قتال الخوارج بالتعلق وان لا ينصر الناس عنه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يختم دار عبد الله بن الخويصلة التميمي فقال اعدل يا رسول الله قال ويلك ومن يعدل اذا لم عدل قال عمر بن الخطاب الى فاضل بعضه قال دعه فان له اصحابا يحضر احدهم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يملكون من الدين كما يملك السهم من الرمية ينظر في قلبه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نفسه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في لسانه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نظره فلا يوجد فيه شيء ولسبق الفرس والدم آية رجل إحدى إليه أو قال ثديه مثل ثدي المرة أو قال مثل البضعة كذا الذي يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد أشهد لسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قبله قال معه في أبي الرجل على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم قال فنزلت فيه ومنهم من الصدقات. وبه قال اس شخص کو جو ظلم کو ویسرا تھا وہ اس کی نسل سے بتایا کہ خوارج پیدا ہو تو لیکن اس کو مارنے کی اجازت نہیں دی آپ تو ظلم کو ویسرا کے بارے کو حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں آپ نے اجازت نہیں دی تو اس پر امام بخاری نے باب یہ قائم کیا کہ خوارج کے قتال کو ترک کرنا تعلق کے لیے اور اس وجہ سے تاکہ لوگوں میں نفرت پیدا نہ ہو. لیکن یہ ترجمہ الباب یہ استدلال کرنا اس حدیث سے ذرا بعید ہے اس واسطے سے ذوالخویسرہ خود خارجی نہیں تھا نہ خارجی ہونے کا اس تک کوئی تصور تھا اس کی نسل سے پیدا ضرور ہوئے خوارج تو اس واسطے ان کو جو مارنے سے آپ نے منع فرمایا تو وہ ایسا نہیں ہے کہ خوارج سے قتال کو منع فرمایا ہو بلکہ اس وجہ سے کہ محض اس کے کہنے سے وہ اس کو قتل کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ لوگوں میں یہ پروپیگنڈا ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا يحيى بن عمرو قال حدثني سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا قال سمعت يقول واهوى بيده قبل العراق يخرج منهم قوم يقرؤون القران لا يزال صلاتهم يملكون من الاسلام مروءة من الرمية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تقتتل التي أتاه دعواها وعنها. وبه قال حدثنا عبد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل التي أتاه دعواها وعنها. باب ما جاء في المتعبدين. وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن الدعوة کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص متعبد بات تو غلط کہہ رہا ہے لیکن وہ کسی تعبیر سے کہہ رہا ہے قرآن کریم کی کسی آیت کی کوئی تعبیر کر رہا ہے یا حدیث کی کوئی تعبیر کر رہا ہے اور تعبیر ایسی ہے کہ جو کلام عرب کے لحاظ سے وہ شائع ہو یعنی وہ اس کا بھی احتمال ہو تو اگرچہ وہ غلط ہے لیکن غلط ہونے کے باوجود اس کے اوپر کفر کا اطلاق نہیں کیا جائے گا اس کی وجہ سے اس کو مرتد نہیں کہیں گے اور مرتد کے احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے. تو آگے کئی روایتیں امام بخاری نے نقل کی ہیں جس میں کسی صحابی نے کسی آیت کی یا کسی صورت حدیث کی کوئی تعمیل کی
اب پہلے وہ واقعہ لائیں جو آپ فضائل القرآن میں پڑھی جو پڑھا ہوگا کہ جہاں 3 قرآن کریم ایک طرح پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے ان کو روکا اور پھر حضور کے پاس گئے تو آپ نے دونوں کو برحق قرار دیا. جی وقال الذي حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري اخبراه انهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فسكت سامعه في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلما سلم نفضته بردائه او قال بردائه فقلت من أقرأ هذه السورة قال أقرأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها وانطلقت أقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعتها لا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرنها وأنت أقرأتني سورة الفرقان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت فقال هكذا أنزلت ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال وحدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تو یہاں صحابہ کرام نے شروع میں ظلم کا مطلب سمجھا ہر گناہ، یہ تعبیر کی انہوں نے. حضور نے پھر بتایا کہ نہیں صحیح معنی اس سے ہیں ظلم سے مراد یہ شرک. جی وبه قال حدثنا عبد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن ربيعه قال سمعت عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ودعا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل اين مالك بن الدشن فقال رجل منا ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تقولوا يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله قال بلى قال فانه لا يوافي عنكم يوم القيامه به الا حفظ الله عليه الناس. یہاں پر بھی لوگوں نے اپنا خیال کے مطابق ان کو مناسب سمجھا تھا لیکن پھر آپ نے تردید فرمائی. جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن حسين عن فلان قال تنازع ابو عبد الرحمن وحبان بن عطية فقال ابو عبد الرحمن لحبان لقد علمت الذي جرى واحدة على الدماء يعني علي قال ما هو لا بل قال شيء سمعته يقول قال ما هو قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وابا مرتد وكلنا هذه فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج فقال ابو سلمة هكذا قال ابو عوانة فإن فيها إنها معها صحيفة من حافظ بن ابي بكر علينا المشركين فأتوني بها فانطلقنا على أطرافنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسد على بعير لها وقد كان كتب إلى أهل مكة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقلنا إلى الكتاب الذي معك قال ما معي كتاب فأنقنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا فقال صاحباي ما نرى معها كتابا قال فقلت لقد علمنا ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حلف عليهم والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك فأهوت إلى حجبتها وهي محتجة بكتاب فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله قد قال الله ورسوله والمؤمنون دعني فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حافظ ما حملك على ما صنعت فقال يا رسول الله ما لي ألا أكون مؤمنا بالله وبرسوله ولكني أردت أن تكون لأن القوم يدفع بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهلي ومالي قال صدق فلا تقول له إلا قال فعال عمر فقال يا رسول الله قد قال الله ورسوله والمؤمنين دعني فليعرض عنقه قال أوليس من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع عليه فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة فقد أيام فقال الله ورسوله أعلم قال أبو عبد الله حافظ أصح ولكن كذا قال أبو عوانة حاجي قال أبو عبد الله وحاجي تسقيف الله موجا وحسين يقول خاص. یعنی روضت و خاص اکثر روایتوں میں روضت و خاص نام آیا ہے، کسی روایت پر روضت و حاج بھی آیا ہے جیسے یہاں پر. جی بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإسراء
باب قول الله تعالى إلا من كان قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليه غضب من الله الآية. وقال إلا أن تتقوا منهم تقاه وهي تقية. وقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى قوله عفوا غفورا. وقال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون إلى قوله نصيرا. قال أبو عبد الله فعبر الله المستضعفين الذين لا يستطيعون من ترك ما أمر الله به والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن والتقية إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس رضي الله عنه فيما يكره النصوص فيطلق ليس بشيء وبه قال ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنه وعن الشعبي والحسن رحمهم الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية. یہاں اکراہ کا یہ کتاب ہے اور اس میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ اکراہ کی حالت میں اگر کوئی شخص کوئی کام کر گزرے تو امام بخاری کے نزدیک نہ اس پر گناہ ہوتا ہے اور نہ اس عمل کا کوئی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. اکراہ کی حالت میں اگر کوئی شخص کوئی کام کرے تو اگر ناجائز کام کیا ہے گناہ کا کام کیا ہے تو گناہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اکراہ ہے. اور اگر اکراہ کی حالت میں کوئی عقد کر لے تو وہ عقد بھی مناسب نہیں ہوگا. سمجھ گئے نا. یہ ہے درخت امام بخاری کے پورے اس کتاب کا حاصل ان کا اپنا مطلب. اگر حنفیہ کے یہاں فرق ہے گناہ تو اکراہ کی حالت میں نہیں ہوتا لیکن بعض اصول ایسے ہیں کہ جو اکراہ کی حالت میں بھی منعقد ہو جاتے ہیں جیسے طلاق ہے. اگر کچھ اکراہ کی حالت میں طلاق دے تو امام بنوفا کے نزدیک طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو پہلے تو امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اکراہ کی حالت میں اگر کوئی شخص کوئی گناہ کا کام کرے تو اس سے گناہ نہیں ہوتا. اس پر انہوں نے پہلے تو آیت کریمہ نقل کی لا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کچھ شخص کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے اور وہ کلمہ کفر زبان سے کہہ دے تو جب تو اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس میں کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوگا. تو اس سے بھی بات ثابت ہو گئی. وقال الا ان تتقوا منهم تقاتا. اور دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ دوستی مت کرو الا ان تتقوا منهم تقاتا. کافروں سے اگر تم بچاؤ کرنا چاہو کسی قسم کا تو وہ بچاؤ کر سکتے ہو. تو بچاؤ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جیسے اگر کوئی کافر ہے وہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر رہا ہے تو آدمی اپنا بچاؤ کرنے کے لیے کلمہ کفر زبان سے کہتے تو یہ توقات ہے. یعنی تقیہ بھی اس کو کہتے ہیں توقات بھی کہتے ہیں کہ اس نے بچاؤ کر لیا اپنا. وہ یہ تقیہ ہے. تیسری آیت جو نقل کی ہے ذرا سمجھ لو. پہلی اس میں ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم. اس آیت کریمہ میں ذکر ہے ان حضرات کا کہ جو مکہ مکرمہ میں مقیم تھے اور ہجرت کرنے پر قادر بھی تھے. سمجھے نا. لیکن ہجرت انہوں نے نہیں کی. آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنا فرض تھا ان کے لیے مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں. تو جو لوگ ہجرت پر قادر تھے مگر ہجرت انہوں نے نہیں کی تو ان کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا کہ ملائکہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا تھا. یعنی وہ ہجرت نہیں کی تھی انہوں نے. قالوا فیما کنتم. تو ملائکہ نے ان سے کہا کہ تم کہاں تھے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض. تو انہوں نے کہا ہم تو زمین میں دبے ہوئے تھے یعنی کفار نے ہمیں دبایا ہوا تھا. تو فرشتے کہیں گے کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو ہجرت کیوں نہیں کی؟ اس پر ان کو عذاب ہوگا. ایک طرف تو قرآن نے یہ بتایا کہ ہجرت کرنا ضروری تھا اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی باوجود قدرت کے ان کو یہ فرشتے یہ ملامت کریں گے. ٹھیک. جس سے معلوم ہے کہ ہجرت کرنا ضروری تھا. آگے پھر ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا وہ مستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. تو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں قتال کرنا چاہیے
ان لوگوں کے خاطر جو مستضعفین ہیں، مرد، عورتیں اور بچے، جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں مقیم تھے اور ان کو کفار نے اتنا دبایا ہوا تھا کہ ہجرت پر بھی وہ خود کو قدرت حاصل نہیں تھی. سمجھے نا؟ تو اس واسطے ان کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ تم ان کی خاطر جہاد کرو. تو معلوم ہوا کہ جس کو ہجرت پر قدرت نہیں تھی، یعنی جس کو کافروں نے اتنا مجبور کیا ہوا تھا کہ وہ ہجرت بھی نہیں کر سکتا تھا، تو وہ معذور تھا. ٹھیک؟ تو اب امام بخاری کہتے ہیں قال ابو عبد الله فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما امر الله به، کہ اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ان مستضعفین کو جو کہ باز نہیں آ رہے تھے اس چیز کے چھوڑنے سے جو جس کا اللہ نے حکم دیا تھا. اللہ نے حکم کیا کر دیا تھا؟ ہجرت کا. اس کے چھوڑنے سے باز نہیں آ رہے تھے. ان کو کیوں نہیں آ رہے تھے؟ اس واسطے کہ کفار کا اکرام تھا، تو اس واسطے وہ ان کو اللہ نے معذور قرار دیا. تو کہتے ہیں والمکرہ لا یکون الا مستضعفا غیر ممتنع من فعل ما امر به، اور مکرہ جو ہوتا ہے وہ بھی مستضعف ہوتا ہے، وہ باز نہیں آتا اس فعل سے، اس کام سے کرنے سے جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے. سمجھے نا؟ تو وہ رکتا ہے اس کام سے جس کا حکم دیا گیا ہے مکرہ ہونے کی حالت میں، حالت اکرام میں. تو جس طرح ان مستضعفین کو معذور قرار دیا گیا تھا اسی طرح اس مکرہ کو بھی معذور قرار دیا جائے گا. وقال الحسن التقیۃ الی یوم القیامہ، اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ تقیہ کا جو حکم ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا. اور تقیہ کے معنی وہ نہیں جو شیعہ لوگ روافض لیتے ہیں، بلکہ تقیہ کے معنی یہ کہ جب کسی دشمن سے بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس سے بچاؤ کرنے کے لیے کوئی آدمی کو ایسا طریقہ اختیار کر لے جو شریعت سے جائز کراتی ہے. وقال ابن عباس کی من یطیب اللصوص، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کو کہ چوروں نے زبردستی کی اس پر فیطلق، اور اس نے اکرام کی حالت میں طلاق دے دی تو نہیں سبھی صحیح، اس سے کچھ نہیں ہوگا، طلاق نہیں ہوگا. یہ عبداللہ ابن عباس کا مطلب ہے. وبه قال ابن عمر وابن الزبیر والشعبی والحسن، ان بزرگوں نے بھی یہی کہا ہے اور ائمہ ثلاثہ بھی یہی کہتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اکرام میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور دلیل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اثر ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک تھی عورت، وہ جو ہے بڑی کچھ پہلوان قسم کی تھی، تو اس نے اپنے شوہر کو سے وہ طلاق چاہتی تھی، وہ طلاق نہیں دیتا تھا، ایک دن شوہر کو گرا دیا زمین پہ اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئی اور چاقو لے کے، سمجھے، اور چاقو لے کے کہ تجھے میں قتل کر دوں گی. طلاق دے، اس نے طلاق دے دی. تو اس پر حضرت عمر کے بعد جو فیصلہ پہنچا تو حضرت عمر نے اس طلاق کو نافذ قرار دیا. یہ حنفیہ کی دلیل ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاعمال بالنیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمائی دیا ہے کہ اعمال جو ہے وہ ان کا دارمدار نیت پر ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص اجراء کی وجہ سے کوئی کام کر رہا ہے دل سے نہیں چاہتا تو پھر اس صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معذور ہے. جی سند متصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن فريد قال حدثنا الليث بن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم اجعلني من أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين اللهم اجد وقتك على مدار وبعد عليهم سنين كسنين يوسف. باب من اختار الضر والقتل والهوى من الكفر. قال حدثني محمد بن عبد الله بن هوشب الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ويحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن اسماعيل سمعت قيس قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه وعنه يقول لقد رايتني وان عمر موت في هذا الاسلام وليصاب احد بما فعلت بعثمان كان محقوقا ان ينتظر به. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الارس قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برد له في ظل الكعبه فقلنا لا تستنصر لا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها الرجال بالمنكار فيوضع على راسه فيجعل بالنصفين ويمشط بإمشاد الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يسقطه وذلك عن دينه والله ليتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من سماع الى حضر موت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ليس عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدرسه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود اسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال ذلك اريد ثم قال ثانيا فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم ثم قال ثالثا فقال اعلموا انما الامر لله ورسوله اريد ان اديكم فمن ولد بما لي شيئا فليبيعه والا فاعلموا انما الامر لله ورسوله. پر تو کہنا ہے برمزید کو جلا وطن کرتے وقت آپ نے فرمایا تھا. یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی جائیداد وغیرہ ہو تو اس کو بیچ دو کیونکہ تمہیں اب جلا وطن کیا جانا ہے یہاں سے. تو یہ بیچنا جو تھا یہ اس طرح سے مستر کی بیع تھی کیا, کیونکہ ان کو جلا وطن کیا جا رہا تھا. وہ تو خود سے نہیں چاہتے تھے کہ اس جگہ سے جائیں, لیکن آپ نے ان کو جب جلا وطن کرنے کا حکم دیا تو پھر انہوں نے حضور نے یہ بھی اختیار دے دیا تھا کہ تم اگر چاہو تو اپنی جائیدادیں بیچ دو. تو انہوں نے وہ جائیدادیں بیچی. تو اگرچہ وہ اس پر دل سے تو راضی نہیں تھے لیکن خود اپنے فائدے کے لیے انہوں نے بیچی. تو یہ جو اس میں جو باب قائم کیا ہے نا بیع المکرہ والنحوی, مکرہ تو نہیں تھے وہ. اتنا تو یہ ہوتا کہ آپ کہتے کہ زبردستی کہ تم بیچو ورنہ ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے. یہ ایسا تو نہیں تھا. تو بغیر ہی میں داخل ہے. مکرہ تو نہیں تھے لیکن غیر تھے. غیر مکرہ یعنی مضطر جو مجبور تھے. تو اس سے امام بخاری استدلال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اگر مکرہ نہ ہو لیکن اپنی کسی ذاتی ضرورت کی وجہ سے بیچنے پر مجبور ہو گیا تو اس صورت میں وہ بیع نافذ ہوگی اور اس میں اس کو غیر نافذ نہیں کہا جائے گا. سمجھ گئے نا. یعنی مکرہ میں اور مضطر میں فرق کیا ہے. مکرہ کی بیع تو نافذ نہیں ہوتی لیکن مضطر کی بیع, مضطر سے مراد یہ کہ وہ شخص جو اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے بیچنے پر مجبور ہو گیا اور دل سے نہ چاہتا ہو بیچنا تو اس کی بیع درست ہو جاتی ہے. جیسے کہ یہودیوں کی نے جو زمینیں بیچی وہ درست ہو گئی ہیں. سمجھ گیا بھائی. چلو صلی اللہ تعالیٰ